اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، عشاء کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھی تھی، صبح ہونے سے پہلے 90 لاکھ دینے کو یاد کیا، صبح اٹھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایسا نہایت آسان مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں جس کے ایک دفعہ ہی پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی سے مال و دولت کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی، رزق کی فراوانی ہوگی، دولت ہی دولت ہوگی، دولت میں برکت ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ کوئی کاروبار نہیں چل رہا، مال و دولت نہیں ہے، تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس وظیفے کو اپنے ایک دفعہ ضرور کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام میں ہی سکون ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کل انتہائی مصروفیت کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ مصروف ہے، ہر بندہ اپنے پیٹ پالنے کے چکروں میں ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھے گا، اور اگر ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کو بھول رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ کیسے مہربان ہو۔ لیکن دیکھیں، ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہوں کے باوجود بھی ہمارا رب کریم صبح ان فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے، جو فرشتے رات کو ہمارے گناہ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ اس بندے نے دن میں یہ گناہ کیا۔ تو ناظرین کرام، اس غفور و رحیم کے سامنے ہمیشہ رحیم، اس کے سامنے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کے سامنے جھک کر رہنا چاہیے۔ وہ اس کا ایک نام جلال بھی ہے، اس کو جلال نہ آنے دیا جائے، اس کو رحمان ہی رکھا جائے، رحم اس کے رحم پر ہی رہا جائے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی مدد مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگے، وہ رب کریم ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی نہیں کمی۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب نے اس وظیفے کو لازمی ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ وظیفہ مکمل کریں گے، اس وظیفے کے بعد آپ خود بخود دیکھیں گے کہ غیبی امداد آپ تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں کسی کے پاس دولت نہیں ہے، کسی کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، رزق نہیں ہے، بہت ہی تنگ دستی ہے۔ تو اس لیے آپ سب کے لیے بہت ہی آسان مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں، تاکہ آپ لوگ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مخلوق خدا کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو بس اسی نیت سے آپ سب کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے یہ وظیفے آپ سب کو بتائے جاتی ہیں، تاکہ آپ اس وظیفوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن جو وظیفے آپ کو بتائے جاتی ہیں، یا جن کے وظیفوں کے دن بتائے جاتی ہیں، آپ نے ان دنوں میں پڑھنے ہیں، جتنے دن کہا جائے اتنے دن پڑھنا جائے۔ اگر آپ کو وظیفہ ایک دن بتایا جاتا ہے تو آپ نے ایک دن ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ کو 10 دن بتایا جاتا ہے تو 10 دن ہی پڑھنا ہے۔ لیکن اگر وظیفے میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی بار آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی، نہ وظیفہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ وظیفہ کم پڑھنا ہے۔ جتنا بتایا جاتا ہے اتنا ہی پڑھا کریں، اور غور اور توجہ سے سنا کریں۔ اپنے پاس کاپی پینسل لازمی رکھا کریں، تاکہ آپ اس وظیفے کو نوٹ کریں اور اس کو بھول نہ جائیں۔ آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک بنا لیں، موبائل کے اندر یا کاپی پینسل لکھ کے آپ نے اس کے اندر ضرور اس کو نوٹ کر لینا ہے، تاکہ آپ بھی اس کے مثبت راہ سے فائدہ مند ہو سکیں۔ ناظرین کرام، آج کل انتہائی مہنگائی کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندے کو مالی مشکلات ہے، ہر بندہ اپنا گھر چلائے یا دوسروں کی مدد کرے۔ ٹھیک ہے، ہم اس دنیا میں غریب لوگ بھرے پڑے ہیں، ہم کتنے غریب لوگوں کی مدد کریں، خود اپنے گھر کو چلائیں یا غریب لوگوں کی مدد کریں، بس اسی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں۔ دل چاہتا بھی ہے کہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ دیں، لیکن اپنی ہی ضروریات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ غریبوں کی طرف اس طرح نہیں جیا جاتا جس طرح ہمارا دینے کا حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا رب بندے کریم کسی کو بھی مالی مشکلات سے دوچار نہ کرے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ میری بھی آپ لوگوں کے لیے محبت یہی ہے، آپ لوگوں کی میرے لیے یہ محبت ہے کہ آپ لوگ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس وظیفے کو میں نے جس کو بھی بتایا ہے اس نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ تو میری آپ لوگوں کے لیے محبت ہے کہ آپ لوگ بھی اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، روز بھی کر سکتے ہیں، یا عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔
درود ابراہیمی میں بہت زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وہ درود ابراہیمی پڑھا کریں جو آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز میں اس کو پورا پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 7 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے وظیفہ جو ہے مسلسل باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک دن میں ایک دفعہ ہی پڑھنا ہے، لیکن آپ بار بار بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ لازمی پڑھیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یا سلامو 7 مرتبہ پڑھ لیا، درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے۔ یا سلامو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا غفورو پڑھنا ہے۔ یا غفورو پڑھ کے آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، دوبارہ رپیٹ کر دیتے ہیں اس وظیفے کو۔ آپ اپنی کاپی پینسل پاس رکھ لیں، اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد 7 مرتبہ یا غفورو پہلے سب سے پہلے درود ابراہیمی 1 مرتبہ، اس کے بعد 7 مرتبہ یا سلامو، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ آپ نے یا غفورو پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سربسجود ہو کر خلوص دل سے دعا مانگنی ہے، خلوص نیت سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پریشانیوں کو دور فرمائے، نہ وہ خداوند کریم آپ سب پر رحمت کرے، رحمتوں کی بارش فرما دے، آپ کے خزانے بھر دے، آپ کو مال و دولت سے نواز دے، آپ کی تنگ دستی دور کر دے، آپ کے رزق کشادہ کر دے، اور آپ کے کاروبار میں برکت ہی برکت عطا فرما دے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے، آپ نے اس کو ضرور عمل کرنا ہے، اور اس کے مثبت اثرات آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ تو ملے گا، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ بھی اپنی رائے ضرور شیئر کرنی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو سب یہی کہتے ہیں کمنٹ کر کے کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ بتایا گیا۔ تو آج کا وظیفہ انتہائی چھوٹا ہے، اس کو کرنے میں بمشکل 2 منٹ لگیں گے آپ کو، لیکن آپ کا ایمان پکا ہونا چاہیے، آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، آپ کا بالکل یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ میں جیسے یہ وظیفہ کروں گا یا کروں گی تو اس کے بعد میری ساری مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مثبت اثرات پڑیں گے۔ نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگیں، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی تمام حاجات کی تکمیل کے لیے دعا کرتے رہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسا میرے بندے کا میرے ساتھ گمان ہوتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سبب کر دیتا ہوں۔ تو گمان ہمیشہ مثبت رکھے، گمان ہمیشہ اچھا رکھے، سوچ اچھی رکھے، اپنی نیت اچھی رکھے، اپنی نیت خالص رکھے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، وہ غفور الرحیم اگر پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھائی کے ساتھ مانگنا چاہیے، خلوص کے ساتھ مانگنا چاہیے، خشوع و خضوع و راضی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے کہ جو میرے آگے جھکتا ہے میں اس کو کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ ویڈیو کو ہماری اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے گا، چینل کو سبسکرائب کرے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، اور ہمارے لیے بہت ساری ڈھیروں ساری دعائیں کریے گا کہ اس بہن کی مشکلات پریشانیاں اللہ پاک خداوند کریم دور فرما دے، اور اس کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ پاک کے خزانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرے ہی رہیں تو بہتر ہے، یہ ہاتھ دینے والا
دایاں ہاتھ رہے تو ہی زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلائے جائیں اور پھیلتے رہیں تو ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی محتاجی سے بچا لے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں کامل دین کا ایمان نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز حاجات خواہشات کو پورا کرے، جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگا وہ بھی دے دے، آمین ثم آمین۔